اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں دا کرسچن اسکول کے طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے وعدے کی پابندی، صفحہ نمبر 51 تا 53۔ آمادگی۔ طلباء سے پوچھا جائے گا کہ اخلاق و آداب سے کیا مراد ہے، اسلام میں وعدے کا کیا مفہوم ہے۔ ان سوالات کے جوابات آپ اپنے والدین کو گھر پر دے سکتے ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ وعدے کی پابندی کی قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں اہمیت جان سکیں گے، وعدے کی پابندی کو عملی زندگی میں اپنا کر اچھے مسلمان اور پاکستانی بن سکیں گے، طلباء خود سے سوالات کے جوابات دے سکیں گے اور طلباء کی تخلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی، صفحہ نمبر 51۔ وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا ہے، لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ وعدے کی پابندی قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خود فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ وعدے کی پابندی کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو بھی دیا تھا۔ ہم اکثر اوقات ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، مثلا کسی جگہ پہنچنے کا وعدہ، کسی خاص وقت پر کوئی کام کرنے کا وعدہ، کسی کی مدد کرنے کا وعدہ، کسی سے ملاقات کا وعدہ یا کسی مجلس میں شرکت کرنے کا وعدہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ وعدہ پورا کرو، یقیناً وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول اور عمل سے وعدے کی پابندی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ وعدے کی پابندی سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وعدوں کی پابندی کی اور اس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی دی۔ کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوالات کیے گئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں ابو سفیان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک معاہدہ کیا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پوری پابندی کی، لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور بالآخر رسوا ہوئے۔ ایک اور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا گیا وہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرا باپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہوئے تھے کہ ہمیں کفار مکہ نے گرفتار کر لیا، تو انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ ہم مدینہ منورہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے۔ پھر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے معاہدہ کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ اسی طرح 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پناہ چاہی۔ صلح کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس عہد کی پاسداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور نہ ہی مسلمانوں کو کرنے دی۔ ہمیشہ کفار مکہ ہی نے ہی صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی اور اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان بھی انہی کی طرف سے ہوا۔
وعدہ پورا کرنے سے ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرے میں بہتری بھی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا ہے، معاشرے میں بھروسے اور ایمانداری کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ وعدے کی پابندی کریں۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں۔ وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں۔ آپ کو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 51 میں پہلے پیراگراف میں مل جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ سب سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 52 دوسرے پیراگراف میں مل جائے گا۔ تیسرا سوال ہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے 2 معاہدے کیے؟ آپ کو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 52 اور 53 دونوں میں مل جائے گا۔ اگلا سوال ہے کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 52 سیرت طیبہ کی روشنی میں اس ٹاپک سے مل جائے گا۔ وعدہ پورا کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ آخری سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ کو آخری پیراگراف صفحہ نمبر 53 میں مل جائے گا۔ معروضی آپ کو کتاب پر حل کرنی پڑے گی۔ گھر کا کام ہے سبق کی پڑھائی آپ نے اچھے طریقے سے کر کے تمام مشقی سوالات کو اپنی کاپی پر حل کرنا ہے اور معروضی سوالات کا حل کتاب پر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔